حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر کربلا تک جو دور رہا ہے اہل اسلام کے لیے بہت نقصان کا دور رہا ہے، جانی طور پہ، مالی طور پہ، علمی طور پہ، دعوتی طور پہ اہل اسلام کو نقصان پہنچا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ دور خلافت آن بان شان کے ساتھ منہج نبوت پر اور خلافت راشدہ کو آگے بڑھاتے ہوئے گامزن رہا، چلتا رہا، لیکن آخر کا 2-2.5 سال ایسا دور رہا جو سازشی دور ہو گیا، فتنے کا دور ہوا، اور پھر آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ آپ کے بعد حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ ایک بڑی آزمائش بن کر کے اہل شام آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا چند جنگیں ہوئی، اور ان جنگوں میں جو نقصان ہوا اور اہل اسلام جو دست و گریباں ہو گئے، اس سے ساری توجہ جو دعوت و تبلیغ پہ اب تک کے تھی، اسلام اور اہل اسلام سے دنیا کو انسانیت کا درس مل رہا تھا، اور پوری دنیا اسلام اور اہل اسلام کو دیکھ کر کے انسانی معاشرے میں داخل ہو رہے تھے۔ اچھا سماج، اچھے افکار، اچھی تعلیم، اچھے اخلاق سے جو لوگ آراستہ ہو رہے تھے، وہ سلسلہ بالکل یک بارگی تھم گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت مولا کائنات نے یہ اندازہ کر لیا تھا، میرا وجدان کہتا ہے کہ اندازہ آپ نے فرما لیا تھا کہ آپ مدینہ کی سرزمین پہ رہ کر اہل اسلام کی اور دنیا کی وہ رہنمائی نہیں کر سکتے جو رہنمائی آپ کوفہ کو دارالخلافہ بنا کر کے کر سکتے ہیں، کیونکہ کوفہ جغرافیائی لحاظ سے مرکزی پوائنٹ ہے۔ اہل اسلام عرب سے نکل کر کے یورپ، افریقہ کے بعض خطوں تک پہنچ چکے تھے۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب کوفہ کو دارالخلافہ بنائیں گے، اور کوفہ کو دارالخلافہ بنا کر کے آپ اسلام اور اہل اسلام کی عمدہ قیادت کر سکتے تھے، اور اہل اسلام کو اور مضبوط کر سکتے تھے، اور اہل اسلام سے دنیا کو مزید فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ لیکن حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور خلافت شروع ہی ہوا تھا کہ آزمائش پہ آزمائش، اور اہل اسلام اور اہل شام کی طرف سے جو آپ کے خلاف محاذ آرائی ہوئی، اس کے نتیجے میں بے شمار مسلمانوں کی جانوں کا نقصان ہوا، مالوں کا نقصان ہوا، دعوتی نقصان ہوا، علمی نقصان ہوا، اور یہ اس نقصان کا سلسلہ تھما نہیں، وہ چلتا رہا۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اور ان کے رفقا کی شہادت کی صورت میں ایک بڑا نقصان، ایک بڑا دھبا، ایک بڑا داغ اسلام اور اہل اسلام پہ لگ گیا، جو ہمیشہ کے لیے اہل اسلام کے لیے افسوس اور ندامت کا سبب بنا۔ اگر کربلا کا واقعہ اہل اسلام کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ ظالم جنہوں نے کربلا میں امام حسین اور ان کے رفقا کو، ان کے بچوں کو جن ظالموں نے شہید کیا، وہ ظالم اگر کلمہ گو نہیں ہوتے تو آج مسلمانوں کو اتنا افسوس نہیں ہوتا۔ لیکن وہ سب جن ظالموں نے ظلم کیا، جن ظالموں نے شہید کیا، جن ظالموں نے زیادتی کی، جن ظالموں نے ظلم کا بازار گرم کیا، وہ سب ظالم اہل اسلام تھے، کلمہ گو تھے، اور اپنی نمازوں میں وہ نبی اور آل نبی پہ درودیں پڑھتے تھے، صلات پڑھتے تھے، سلام بھیجتے تھے، لیکن ان ظالموں نے نمازوں میں اپنے نبی اور آل نبی پہ سلام بھیجنے والوں نے کربلا کے میدان پر آل نبی پہ کو شہید کیا، اور انہوں نے اہل بیت کو تہ تیک کر دی۔ یہ اہل اسلام کے لیے شرمندگی کا باب ہے۔ اسلام اور اہل اسلام پر ایک داغ ہے، بدنما داغ ہے، اور یہ ایسا داغ ہے جس داغ سے اہل اسلام کبھی نہیں نکل پائیں گے۔ خلافت راشدہ کا جو دور شروع ہوا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جو مسلسل عروج کی طرف بڑھتا ہوا چلا جا رہا تھا، دعوتی لحاظ سے، تبلیغی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، ہر لحاظ سے جس خلافت کے زیر اثر اہل اسلام اور مسلمان عزت پا رہے تھے اور پوری دنیا کے لیے مسیحا بن رہے تھے، فیض رسا ثابت ہو رہے تھے، مبلغ اور دائی اور مربی بن رہے تھے اہل اسلام، وہ سلسلہ مسلسل جاری تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ جاتا۔ اس شہادت سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ کو دھکا لگتا ہے۔ شہادتیں تو پہلے بھی ہوئی تھی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ اس شہادت کے بعد اہل اسلام نے اپنے آپ کو بہت جلد مضبوط کر لیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت خلیفہ راشد اہل اسلام کی خدمت کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا، اور مسلسل اہل شام کی طرف سے مطالبات ہونے لگے، چڑھائی ہونے لگی، اصرار کرنے لگے وہ، اور اپنی مرضی کے مطابق ان کی خلافت کو چلانے کی کوشش کرنے لگی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی اصلاح کی کوشش کی، اور نتیجے میں جنگ کی نوبت آئی، اور جنگ کی وجہ سے اہل اسلام کو بڑا نقصان پہنچا، جانی نقصان، مالی نقصان پہنچا، جس کا نقصان پورے اسلامی دور میں تمام علاقوں کے مسلمانوں کو سرحدوں تک کے نقصان یہ ہوا کہ جو دعوت کا، تبلیغ کا، تعلیم کا، لوگوں کی رہنمائی کا اور حکومت کو مضبوط کرنے کا سیاسی لحاظ سے، دینی لحاظ سے جو سلسلہ چل رہا تھا وہ بالکل یک بارگی تھم گیا، رک گیا، اور جو باہر کی قومیں، غیر مسلم قومیں جو اب تک کے اہل اسلام سے امید لگائے ہوئے تھے کہ اہل اسلام دنیا میں امن، شانتی اور انسانیت کے قیام کے لیے ہمارے مسیحا بنیں گے، ہمارے قائد رہنما بنیں گے، ان میں کچھ ایسے عناصر پیدا ہو گئے اور ایسی ہمتیں ان میں پیدا ہو گئی کہ وہ لوگ اہل اسلام پہ حملہ کرنے کے پلان بنانے لگے۔ اہل روم نے عزم کر لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو تہہ تیگ کرنے کا موقع آ گیا۔ حضرت مولا کائنات سے اہل شام نے جو جنگ کی، اس جنگ کے نتیجے میں اہل رومیوں کی ہمت بڑھ گئی تھی کہ جو اب تک کے کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے، اور ان میں جو اچھے لوگ تھے وہ اہل اسلام سے وابستہ ہونے کی کوشش کر رہے تھے، وہ لوگ اب اہل اسلام سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو رہے تھے، ان کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے ہمت جٹانے لگے۔ تو یہ بڑا نقصان۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن کا جو دور آیا، حضرت مولا کائنات کی شہادت کے بعد، اس دور میں بھی یہی حالات رہے، اسی طرح کے حالات رہے۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 20 سال دور حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس 20 سال میں تو قدر حکومتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہتر رہا، لیکن دینی لحاظ سے، دعوتی لحاظ سے جو نقصان ہونا تھا، جس کی بنیاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے وقت پڑ گئی تھی، جس نقصان کی ابتدا وہاں ہو گئی تھی، اس نقصان کا سلسلہ نہیں تھما۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یزید کا ظالمانہ دور شروع ہوتا ہے اور کربلا کا واقعہ رونما ہو جاتا ہے، اس دور کے بعد تو ایسی آفت آئی ہے اہل اسلام پر کہ اس آفت سے اہل شام بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ خود